السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے دینی مجلسوں میں سے ایک علمی مجلس میں ہم سب اکٹھا ہیں، اور جیسے کہ آپ تمام عزیز طلباء کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ جو محاضرہ ہوگا یہ عقیدے کی ایک بنیاد اور اہم کتاب شرح اعتقاد اصول اہل السنہ والجماعہ، اس کتاب پر ہوگا۔ کتاب کا نام ہے شرح اصول الاعتقاد اہل السنہ والجماعہ للامام ابو القاسم اللالکائی رحمہ اللہ۔ اگر میں بات سب سے پہلے اس کتاب کے حوالے سے کروں، یقین جانیے کہ یہ کتاب اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک ایک بڑا عظیم مقام رکھتی ہے۔ اس کتاب کے لکھنے والے، ان کا مختصر سوانح حیات میں ذکر کروں گا۔ اس کتاب کو 5ویں صدی میں لکھا گیا ہے، اور یہ کتاب عقیدے کی اہم اور بنیادی کتابوں میں سے ایک مانی جاتی ہے، جس کے اندر 2 عظیم اصل پر بات کی گئی ہے۔ پوری کتاب 2 عظیم اصل پر۔ پہلی چیز کہ الاعتماد علی الدلیل من الکتاب والسنہ، کہ جب بھی آپ دلیل لینا چاہیں گے تو دلیل کہاں سے لیں گے؟ کتاب اور سنت سے لیں گے، اور اسی پر اعتماد کرنا ہے۔ دوسری اہم بات کہ دلیل کو سمجھنے میں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی ہی فہم کو آپ کیوں لیں گے؟ لہذا یہ 2 اصل اعتماد ہیں جس کی بنیاد پر یہ پوری کتاب لکھی گئی ہے۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جتنے بھی نکلے ہیں، چاہے وہ مشرق گئے ہو مغرب ہو، سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منہج لیا، اور صحابہ جب پھیلے تو صحابہ سے منہج کس نے لیا؟ تابعین نے لیا، اور تابعین سے منہج کس نے لیا؟ تبع تابعین نے لیا۔ تو لہذا اسی کا مختصر سا ذکر اس کی کتاب کے اندر کیا گیا۔ بات اگر میں مؤلف رحمہ اللہ کے بارے میں ذکر کروں، ان کا نام الامام الحافظ المفتی ابو القاسم ہبۃ اللہ بن حسن بن منصور الطبری الرازی الشافعی اللالکائی رحمہ اللہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بغداد کے اندر رہے ہیں۔ اللالکائی یہ اصل میں ایک چیز کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ورنہ اصل یہ تبرستان کے شہر کے تھے، مگر ہجرت کر کے بغداد چلے گئے تھے۔ اور یقین جانیے ان کے شیوخ کے اندر بڑے بڑے کبار علماء جو بڑے بڑے محدثین میں بھی سے آتے ہیں، ان کا نام آتا ہے۔ شاید میں جلدی بول رہا ہوں، لکھنے میں آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن وقت کم ہے۔ کب ہے آخری وقت؟ 8 بجے اذان ہے جی، 8:15 اذان، 8 اذان ہے، 8 بجے اذان ہے۔ پھر تو ابھی کتنے؟ بس 15 منٹ بچے ہیں، 15 منٹ بچے ہیں، بس 20 منٹ۔ ہاں ٹھیک ہے، 8:15 8:30 کرتے ہیں انشاءاللہ جی، نہیں کافی ہے، ٹھیک ہے۔ بات اگر شیوخ کی کریں تو علی عیسیٰ بن علی الوزیر، اور اس کے علاوہ جعفر بن فناکی الرازی، ابو الحسن الجندی، علی بن محمد القصار، علا بن محمد، اس طرح کے بڑے بڑے مشائخ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور علماء نے آپ کی شخصیت پر بہت سارے ثنا لکھے ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ کی یہ اکیلی کتاب نہیں ہے، اس کے علاوہ ان کی معروف کتابوں میں کرامات اولیاء اللہ عز و جل یہ بھی کتاب ہے، اور یہ جو کتاب آپ کے سامنے ابھی ذکر کی جا رہی ہے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ ہے۔ اس کے علاوہ اسماء رجال الصالحین یہ بھی ان کی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ بات اگر مؤلف رحمہ اللہ کے بارے میں کہیں تو جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ عقیدے کے اندر یہ کتاب بڑی اہمیت کی حامل ہے،
اور اس کتاب کا جو مقام علماء نے بیان کیا بڑا عظیم ہے. اب سن وفات 418 ہجری ہے مؤلف کی، 418 ہجری ہے. چلیے بات سیدھے کتاب کی طرف کرتے ہیں کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے. کتاب کے اندر آخر ہے کیا؟ کون سے ایسے مباحث ہیں جن مباحث کو اس کتاب کے اندر ذکر کیا گیا؟ اگر بات مقدمے کی کریں تو مقدمے کے اندر بنیادی طور پر صاحب کتاب نے چند چیزوں کو ذکر کیا. سب سے پہلے چیز ذکر کی کہ ایک مرد مسلم پر کیا چیز واجب ہے، اس کا ذکر کیا. دوسرا اس بات کا ذکر کیا کہ سلف صالحین کس منہج پر تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مقدمے کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ کس طرح اتباع کرنے والے نجات پائیں گے اور ابتداع کرنے والے ہلاک ہوں گے. اس کے علاوہ یہ بھی ذکر کیا کہ شریعت کے مسئلے میں کیا انسان اپنی عقل کے ذریعے فیصلہ کر سکتا ہے شریعت کے مسئلے میں. پھر اس کے بعد ذکر کیا ان لوگوں کا جن لوگوں نے شریعت کے مسئلے میں اپنی عقل کا استعمال کیا، اور بطور مثال معتزلہ کا ذکر کیا اور بدعتیوں کا ذکر کیا، اور ذکر کیا کہ اس امت مسلمہ کے اندر بدعت کیسے ظاہر ہوئی. پھر ذکر کیا ایک ایسے فرقے کا جسے تمام امت مسلمہ نے کافر کہا ہے، وہ ہے قدریہ. ایک بنیادی بات آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی فرقے مسلمانوں کے یہاں پائے جاتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک فرقے وہ جن کو اسلامی فرقے کہا جاتا ہے، اور ایک وہ فرقے جو اسلام منسوب ہیں. کیا فرق ہے دونوں میں؟ اسلامی فرقے اور اسلام منسوب فرقے. اسلامی فرقے وہ ہیں جو بدعتی ہیں جنہیں علماء نے کافر نہیں کہا، ٹھیک ہے، اور اسلام منسوب فرقے وہ ہیں جنہیں علماء نے ان فرقوں کو کافر کہا. جیسے اگر تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آپ کو کہوں، ایک طرف ہے جہمیہ، ایک طرف ہے قدریہ. یہ اسلامی فرقے نہیں ہیں بلکہ اسلام منسوب ہیں، اور علماء نے ان پر کیا حکم لگایا ہے؟ کفر کا. جو قدریہ ہیں وہ کافر ہیں، جو جہمیہ ہیں وہ کافر ہیں. اس کے علاوہ کچھ اسلام منسوب فرقے ہیں جیسے ہیں معتزلہ، جیسے ہیں ماتریدیہ، جیسے ہیں اشاعرہ. تو کیا پتا چلا کہ جو اسلام منسوب فرقے ہیں یہ سب کیا ہیں؟ بدعتی ہیں. علماء نے ان کو کافر نہیں کہا، لیکن جو اسلام منسوب ہیں، اسلامی فرقے نہیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں، جیسے کہ جہمیہ اور قدریہ. تو پہلے انہوں نے معتزلہ کا ذکر کیا. یہ کس میں سے آتے ہیں؟ اسلامی فرقوں میں یا اسلام منسوب فرقوں میں؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے ایسے فرقوں کا ذکر کیا جو اسلام منسوب ہے، قدریہ کا. پھر قدریہ سے جو مناظرے ہوئے ہیں اس کا انہوں نے مختصر ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد اتباع پر مسلمانوں کو ابھارا ہے. اور یاد رکھیے کہ مؤلف کی یہ جو کتاب ہے سب سے مختصر کتاب 3 جلدوں میں ہے. سب سے مختصر کتاب 3 جلدوں میں. گویا اس کتاب کی جو شرح لکھی ہیں 9 10 جلدوں میں لکھی گئی ہیں. یہ کتاب کوئی چھوٹی نہیں ہے، بڑی کتابوں میں اس کتاب کا شمار کیا جاتا ہے. اس کے اندر انہوں نے حدیث کی اتباع کرنے، اس کے اقتداء کرنے کا ذکر کیا ہے، اور جو اصحاب الحدیث ہیں جن کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے ان کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اہل حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے گہرا ربط رکھتے ہیں. پھر اس کے علاوہ مقدمے کے اندر یہ بھی ذکر کیا کہ اہل الحدیث اپنے آپ کو اہل الحدیث کیوں کہتے ہیں، کیا کوئی نیا فرقہ ہے؟ ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ذکر کیا کہ حدیث کا مقام شریعت میں کیا ہے. پھر اس کے بعد ذکر کیا کہ عقیدے کی اہمیت شریعت اسلامیہ کے اندر کیا ہے. یہ ساری باتیں مقدمے کے اندر ذکر کی ہیں. چلیے اس کے بعد مؤلف نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے امامت کا، کہ سنت کے اندر امام کون ہے، امام سنت کے اندر کون بنے ہیں. لہذا اس کے اندر سب سے پہلے ذکر کیا کہ سنت کے امام وہ ہیں جنہوں نے سنتوں کو یاد کیا، اور سنتوں سے مراد کیا ہے؟ حدیث ہے. اگر سلف صالحین کی کتابوں کے اندر جب بھی لفظ سنت آئے گا تو اس سے وہ کیا مراد لیتے ہیں؟ حدیث مراد لیتے ہیں. لیکن عام ہم زبان میں جب سنت کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی جانے والی سنتوں کو مراد لیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ سنت کے امام کون بنے ہیں؟ حدیث کو یاد کرنے والے بنے. لہذا اس کی فضیلت بیان کی، اس پر عمل کرنے والوں کی فضیلت بیان کی، کتاب و سنت کو لازم پکڑنے والوں کی فضیلت بیان کی، اور جو فرقہ ناجیہ ہے اس کے حوالے سے بات کی، اور ذکر کیا کہ اس فرقہ ناجیہ سے کن لوگوں نے مناظرہ کرنے کی جرات کی، اس کا بھی انہوں نے کتاب کے اندر ذکر کیا. پھر اس کے بعد چند ائمہ کا نام لے کر ان کے عقیدے کو بیان کیا. اب کن کن ائمہ کا نام لیا ہے؟ اس کے اندر سب سے پہلے ابو عبداللہ سفیان الثوری رحمہ اللہ کا ذکر کیا ہے مؤلف نے. ابو عبداللہ سفیان الثوری کا ذکر کیا، پھر ان کے عقیدے کو بیان کیا. اس کے بعد
انہوں نے ذکر کیا ہے ابو عمرو عبد الرحمن الاوزاعی رحمہ اللہ کا. الاوزاعی رحمہ اللہ ان کے عقیدے کو بیان کیا. پھر سفیان بن عوینہ ان کے عقیدے کو بیان کیا. پھر امام احمد بن حنبل ان کے عقیدے کو بیان کیا. پھر اس کے بعد علی بن المدینی رحمہ اللہ ان کے عقیدے کو بیان کیا. اور اس کے بعد ابراہیم بن خالد الکلبی الفقیہ رحمہ اللہ کے عقیدے کو بیان کیا. اور سب سے آخر میں، بلکہ اس سے آخر سے پہلے، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل، کون ہے یہ؟ امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے عقیدے کو بیان کیا. پھر اس کے بعد ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ کے عقیدے کو بیان کیا. پھر اس کے بعد ابو جعفر الطبری رحمہ اللہ کے عقیدے کو بیان کیا. تو اتنے ائمہ کا نام لے کر ان کے عقیدے کو بیان کیا. اب اس کے بعد جب آگے چلتے ہیں تو انہوں نے توحید کے بارے میں بات کی ہے، ٹھیک ہے، اسماء و صفات کے بارے میں بات کی ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے بات کی ہے، اور ذکر کیا ہے کہ وحی کی شروعات کیسے ہوئی، وحی کی فضیلتیں کیا ہیں، جو وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی گئی اس کی فضیلتیں کیا ہیں. پھر اللہ کے نبی پر گفتگو کی، آپ کی فضیلتیں، آپ کے معجزات کا ذکر کیا. پھر بڑی لمبی تفصیل گفتگو ایمان کے حوالے سے کی ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. پھر ذکر کیا کبائر کا کہ کبیرہ کیا ہے، اور اہل کبائر کون ہے، اور اہل کبائر کی شفاعت کیسی ہوگی اس کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد جنت و جہنم کا ذکر کیا، بعث بعد الموت کا، حساب و کتاب کا، میزان کا، اور آخر میں جا کر فضائل صحابہ کا ذکر کیا. تو اتنے سارے یہ صرف ابواب ہیں. ان ابواب کے نیچے مباحث ہیں، مباحث کے نیچے مطالب ہیں، اور اس کے نیچے قرآن و حدیث کی ساری دلیلیں موجود ہیں. سب سے پہلے قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، پھر حدیثیں پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد صحابہ کے اقوال، تابعین کے تبع تابعین کے اقوال، ان سب کو ذکر کر کے سب سے مختصر یہ کتاب 3 جلد میں ہے. تو اب تک آپ کے سامنے یہ بات تو واضح ہو گئی ہوگی کہ یہ مختصر کتاب نہیں ہے. لہذا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، بلکہ اگر آپ یوٹیوب پر بھی اس کتاب کی شرح کو دیکھیں تو کئی مہینوں تک اس کتاب کی شرح کی گئی ہے، اور جو سب سے مختصر شرح مجھے اس کتاب کی ملی وہ 9 جلدوں پر موجود ہے. تو یہ کتاب بڑے عظیم الشان کتاب ہے. چلیے اب میں مختصر انداز سے اسی عقیدے کو بیان کر دوں جس عقیدے کو اس امام رحمہ اللہ نے بڑے تفصیل سے بیان کیا. اگر اس کتاب کے حوالے سے بات کروں، اگر نیچے سے شروع کریں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. اگر آپ سے پوچھا جائے یہ بتائیے صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور صاحب کتاب نے کون سا عقیدہ ذکر کیا؟ سب سے پہلے صحابہ کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے صحابہ سے محبت کرنا واجب ہے. سارے صحابہ سے محبت کرنا واجب ہے. گویا جو آدمی صحابہ سے محبت نہیں کرتا، ہم بات بغض کی نہیں کر رہے ہیں، بات صحابہ سے برات کی نہیں کر رہے ہیں، جو صحابہ سے محبت نہیں کرتا ہے وہ اس منہج سے دور ہے. تو پہلا عقیدہ کیا ہوا؟ صحابہ سے محبت کرنا. دوسرا، سارے صحابہ کو عادل سمجھنا، کسی صحابہ سے دین اسلام کو پہنچانے کے مسئلے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی. سارے صحابہ کیا ہے؟ عدول ہیں، عادل ہیں. اور آپ طلبۃ العلم ہیں، عدول اور عادل کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ مصطلح الحدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ دوسری بات ہوئی. تیسری بات، صحابہ کے تعلق سے عقیدہ جو بیان کیا گیا ہے کہ ان کے مسئلے میں انسان اپنے زبان کو خاموش رکھے. صحابہ کے بارے میں انسان کیا کرے؟ اپنی زبان کو خاموش رکھے اور اپنے دل کو پاک رکھے. لہذا ان کے مسئلے میں جو کوئی آدمی اپنی زبان کو کھولے گا گویا وہ آدمی اپنے عقیدے کو کیا کرے گا؟ اپنے عقیدے کو برباد کرے گا، اپنے عقیدے کو سیدھے برباد کرے گا. تو یہ تیسری بات ہوئی. اور اس کے علاوہ اس مسئلے میں جو چوتھی اہم بات جس کا ذکر صاحب کتاب نے کیا ہے وہ یہ کہ صحابہ کے درمیان کچھ اختلافات ہوئے اور صحابہ کے درمیان کچھ لڑائیاں ہوئی. اس میں کیا ہے؟ اس میں خصوصی طور پر انسان کا بالکل خاموش ہو جانا. ایک تو صحابہ کی ذات پر جب آپ بات کریں گے تو وہی کہیں گے جو لکھا گیا ہے، ان پر طعن کسنا یا ان پر زبان نہیں کھولنا چاہیے، لیکن خصوصی طور پر ان کی لڑائیوں کے مسئلے میں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیے وہ صحابہ کی کون سی لڑائیاں جن کا ذکر خصوصی طور پر یہاں کیا جا رہا ہے؟ جنگیں جمل اور صفین. یہ ایک ہاٹ ٹاپک ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اکثر فرقے برباد ہو گئے، چاہے وہ خوارج ہوں، چاہے وہ نواسب ہوں، یا دور حاضر کے کئی ایسے لوگ ہوں جو صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں. جیسے عمومی طور پر بتائیے آج صحابہ کے بارے میں کون اپنی زبان کھولتا ہے؟ جی سب سے پہلے شیعہ، ٹھیک ہے. اب ان کے کچھ شاگرد ہیں، ان کے علاوہ شاگردوں میں کون آتے ہیں؟ ہر وہ آدمی جس کا تعلق خوارج سے، جو خوارج کی ذہنیت یا فکر رکھتا ہے. اب اگر آپ مثالیں دینے تو بہت سارے شخصی ایسے ملیں گے
جیسے قریب میں ایک شخص جسے لوگ اہل السنہ والجماعہ کا ایک علمبردار سمجھتے تھے، جس کا ذکر ابھی بھی کیا، انجینئر علی مرزا، ٹھیک ہے. تو صحابہ کے مسئلے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی زبان کو خاموش رکھنا چاہیے. خاص کر تحکیم کا مسئلہ، تحکیم کا مسئلہ. تحکیم کیا ہے؟ یہ اب دو لڑائیاں ہوئی، ایک طرف صحابہ تو دوسری طرف بھی صحابہ تھے، ٹھیک ہے، دو گروپ تھے. اب کون سا گروپ حق پر تھا، کون سا گروپ حق کے قریب تھا، کون سا گروپ باطل پر تھا، یا کون سا گروپ اجتہاد پر تھا، یہ فیصلہ کرنا ہی غلط ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے آپ لوگوں کو دیکھیں گے اس مسئلے میں گمراہ ہو گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ حق کے قریب کون تھے؟ حق کے قریب کون تھے؟ حق پر کون تھے؟ ایک تھے حق پر، دوسرا حق کے قریب، اور تیسرا مجتہد. یہ تین طرح کے فیصلے بانٹے جاتے ہیں. تین طرح کے فیصلے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ حق پر وہ صحابہ تھے جو جنگ میں گئی نہیں. اور یاد رکھیے یہ فیصلہ غلط ہے. یہ فیصلہ غلط ہے. جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں ایسا کرتے. کہا سب سے زیادہ حق پر کون تھے؟ جو لڑائی میں شریک نہیں ہوئے. اقرب الی الحق حضرت علی تھے، اور اجتہاد پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے. یہ فیصلہ کرنا ہی غلط ہے. اس مسئلے میں اپنی زبان کو خاموش رکھنا. عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ سے پوچھا گیا ان لڑائی کے بارے میں، تو کہا کہ وہ پاک ہستیاں تھی، جو انہوں نے کیا اللہ نے ان کے فیصلے کر دیا. جب ہماری تلواریں ان کے ساتھ شامل نہیں تھی تو اللہ نے ہمیں بچا لیا. کم از کم ہم اپنی زبان کو بول کر ان کے مسئلے میں آلودہ نہیں کریں گے. تو یہ مسئلہ ہے. اس کے علاوہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں کیا ہے؟ ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے مغفرت مانگنا. صحابہ کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا. اس کے علاوہ اور ایک عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کا کہ جن کو جنتی کہا گیا ہے ہم ان کو کیا کہیں گے؟ جنتی کہیں گے. اگر کوئی آدمی عشرہ مبشرہ کو یا وہ صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا ہے اگر ان کے جنتی نہ ہونے کی گواہی نہ دے تب بھی وہ کیا ہے؟ اس منہج سے خارج ہے. اس کے علاوہ جو خلافت کی ترتیب ہے، خلافت کی ترتیب کو ویسے ہی ماننا. سب سے پہلے خلیفہ کون بنے ہیں؟ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت، اس ترتیب کو ایسے ہی سمجھنا. لہذا جس نے اس ترتیب میں گڑبڑی کی یا اس ترتیب پر سوال اٹھایا، جیسے کہ ترتیب پر سوال کون اٹھاتے ہیں؟ صرف شیعہ نہیں، بہت سارے لوگ ہیں. صرف شیعہ نہیں، جی ہاں. اگر جیسے ابھی کہا خوارج، اگر خوارج ترتیب کو مانتے تو کبھی حضرت عثمان کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کبھی حضرت علی کو نہیں مارتے. لہذا سب سے بڑا مسئلہ انہی کا تھا. تو ٹھیک ہے. تو یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. کس کے بارے میں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں. چلیے اب انہوں نے بات کی ہے جنت و جہنم اور اسی طرح ایمان کے حوالے سے، بعث بعد الموت، بعث بعد الموت کے حوالے سے بات کی ہے. اگر بعث بعد الموت کے حوالے سے مختصر طور پر میں اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ بیان کروں تو اسے کچھ اس انداز سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ قرآن و حدیث میں ثابت ان تمام علامتوں کو مانتے ہیں جنہیں قیامت کی بڑی اور چھوٹی علامتیں کہا گیا. اس کے علاوہ قیامت کے جتنے بھی ترتیبات، مناظر بیان کیے گئے کہ سب سے پہلے یہ ہوگا، سب سے پہلے وہ ہوگا. کیا کوئی آدمی ترتیب جانتا ہے کہ قیامت کے بعد جیسے انسان دنیا سے اٹھایا جائے گا تو کیا کیا پہلے ہوگا؟ ترتیب، میدان محشر کی ترتیب. سب سے پہلے کیا ہوگا قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد؟ جی بڑی لمبی تفصیل ہے، ٹھیک ہے. اور عمومی طور پر ہمارے جامعہ کے اندر یہ چیز پڑھائی جاتی ہے. 5ویں جماعت کے بچوں کو یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ میدان محشر کی ترتیب کیا ہے. بہرحال اس پر مکمل طور پر ایمان رکھتے ہیں. قیامت کی جو علامتیں بیان کی گئی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اور اس کے اندر بھی دو چیزیں ہیں. ایک وہ علامتیں جو صادر ہو چکی ہیں، دوسری وہ علامتیں جن کا آنا باقی ہے. اب اس کے اندر ایک تفصیل ہے. ایک ہے چھوٹی علامتیں تو بڑی علامتیں. اب جو ظاہر ہوئی ہیں وہ کون سی علامتیں ظاہر ہوئی ہیں؟ بڑی علامتیں ظاہر ہوئی ہیں؟ نہیں، تو بڑی علامتوں کی بات نہیں کریں گے. چھوٹی علامتیں کچھ ایسی ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا، ٹھیک ہے، یہ قیامت کی علامتوں میں سے. آپ کا دنیا سے اٹھایا جانا یہ قیامت کی چھوٹی علامتوں میں سے جو ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ کچھ قیامت کی ایسی چھوٹی علامتیں جن کا آنا بھی باقی ہے. جیسے مثال کے طور پر جیسے دجال چھوٹی علامتوں میں سے. اس کے علاوہ جیسے جی عریانیت کا عام ہونا، لوگوں کا مسجد کو راستہ بنا دینا، بے شمار علامت ہے. لیکن یہ بات سمجھیے چھوٹی علامتوں کی خاصیت یہ ہے کہ جو بھی چھوٹی علامت ظاہر ہو چکی ہے قیامت کے آتے آتے وہ علامت اور بڑی ہوتی جائے گی.
اس کی خطرناکی بڑھتی جائے گی. جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جہالت عام ہوگی. آج جو جہالت ہے آنے والے 10 سال میں جہالت اس سے زیادہ بڑھ جائے گی. علم عام ہوگا, لوگوں کے پاس کتابیں ہوں گی, وسائل ہوں گے, لیکن لوگ پھر بھی علم حاصل نہیں کریں گے. تو یہ جہالت دن بدن کیا ہوگی, بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس پر تمام اہل السنہ والجماعہ اتفاق کرتے ہیں. اور اہل السنہ والجماعہ قیامت کی جو ترتیب بیان کی گئی ہے میدان محشر کے حوالے سے, چاہے وہ قبر سے اٹھایا جانا ہو, ٹھیک ہے, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جانا ہو, چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب لیا جانا ہو, چاہے صحیفوں کا ہاتھ میں دیا جانا ہو, اس کو پڑھوانا ہو, پھر پل صراط پر چلانا ہو, عرصات الجنات کے سامنے پیش کرنا ہو, یہ ساری ترتیب جیسے بیان کی گئی ہے اس کی ساری تفصیل پر اہل السنہ والجماعہ کیا کرتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں. چلیے, یہ عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کا. اگر بات کریں توحید کی, توحید کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے, بڑی تفصیل اس کے اندر بھی ہے. میں مختصر انداز سے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا جاؤں گا. عقیدہ توحید کے حوالے سے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے توحید کی قسموں کو اہل السنہ والجماعہ مانتے ہیں. توحید کی کتنی قسمیں ہیں, 3 قسمیں. کس نے قسمیں بنائی جی؟ حدیثوں کے اندر ان توحید کی 3 قسموں کا ذکر ہے جی؟ نہیں ہے نہیں ہے تو پھر یہ بدعت نہیں ہوا. ٹھیک ہے, کسی عالم نام کا دین بتائیے, کسی امام کا نام بتائیے جس نے اس تقسیم کو صحیح کہا ہو اور جن کو ہم سلف صالحین میں سے مانتے ہیں. کس نے کہا؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ, امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ, بڑے بڑے ائمہ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کے اندر توحید کی تقسیم کی بات کی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, توحید کی تقسیم کیا توحید کی 3 قسمیں اصل میں توحید کا مطلب یہ ایک ہے, اس کی قسمیں 3 کیسی ہوئی یہ ہم کو سمجھانے کے لیے بیان کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ورنہ توحید تو ایک ہی ہے, توحید تو ایک ہی ہے. چلیے, بات اگر توحید کی کہیں تو اس میں اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے, جو صاحب کتاب نے بیان کیا ہے کہ اس بات کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے. کس میں اکیلا ہے؟ اپنی ربوبیت میں اکیلا ہے. ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق, مالک اور مدبر جاننا. اس کے بعد اللہ کو الوہیت میں اکیلا جاننا. عبادت کی تمام قسموں میں اکیلا اللہ اکیلا ہے, اس کو الوہیت کہتے ہیں. اس میں اللہ کو اکیلا جاننا. اسماء و صفات میں ایک ہوتے ہیں اسماء, ایک ہوتے ہیں صفات, تو تمام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا جاننا. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہی چیز ہے. اب اسماء و صفات کے حوالے سے بات کی جائے, اسماء و صفات کے اندر خصوصی طور پر زیادہ گمراہیاں پائی جاتی ہیں, اس کی بھی تفصیل انہوں نے بیان کی ہے. اب بات کرتے ہیں اس کے اندر اسماء و صفات کے بعد جس کا ذکر سب سے زیادہ کیا گیا ہے کہ ایمان کے حوالے سے, ایمان کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی ہیں, لیکن اسماء و صفات میں کچھ باتیں اور مزید ذکر کی ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک صفت علو کا ثابت کرنا, اور جیسے کہ ہمارے بڑے طلبہ جانتے ہیں کہ صفت علو ہو, استوا علی العرش ہو, یہ کچھ ایسے صفات اللہ کے ہیں جس میں سب سے زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے. لہذا اس کے مسئلے میں بھی انسان کو علم ہونا چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں تفصیل ہے. صفات ذاتیہ ہیں, کچھ صفات فعلیہ ہیں. صفات ذاتیہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفات کیا ہیں, فعلیہ ہیں. ان کی بھی تفصیل اہل السنہ والجماعہ کے اندر موجود ہے. اگر میں پوچھوں اسماء و صفات کے حوالے سے کیا ہمارا عقیدہ عقلی ہے یا نصی ہے, کیا عقل سے ہم اسماء و صفات کو ثابت کرتے ہیں یا نص سے کرتے ہیں؟ صرف نص سے کرتے ہیں. چلیے, اگر کسی نے عقل سے اسماء و صفات کو ثابت کرنا چاہا تو گمراہ کہیں گے. قریب میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی تھی, اسی رائے شہر کی بات کر رہا ہوں, ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ قرآن کے جو حروف مقطعات ہیں ان کے معنی کے تعلق سے میں کتاب لکھ رہا ہوں. کیا کہتا ہے کہ جو حروف مقطعات ہیں اس کے معنی کے تعلق سے میں کتاب لکھ رہا ہوں. کیا کہیں گے ایسے آدمی کو آپ؟ کیوں گمراہ کہا آپ نے؟ دین کے مسئلے میں کوشش کرنا غلط ہے. جس کام کو صحابہ نے نہیں کیا, جس کام کو سلف صالحین نے نہیں کیا, تو ان کی محنتوں نے, یعنی جہاں صحابہ رکے وہاں رکنا, یہ اصل منہج ہے. ٹھیک ہے, اور یہ حروف مقطعات بطور چیلنج نازل کیے گئے تھے. اس کا معنی اللہ نے بتایا ہمیں, اس کا معنی ہمیں رسول نے بتایا ہے. اب وہ شخص اس کا معنی کہاں سے بیان کریں گے؟ تو یہ آدمی حق پر ہے نہیں, گمراہی کے دروازے پر ہے. ٹھیک ہے, تو اتنی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک اہم نقطہ قرآن کے حوالے سے آتا ہے. ٹھیک ہے, قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے, یا ہم اس مسئلے میں خاموش رہیں گے, نہ مخلوق کہیں گے نہ غیر مخلوق کہیں گے.
ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ یاد رکھیے، جس نے قرآن کو مخلوق کہا وہ کافر ہے، جس نے قرآن کو نہ مخلوق نہ غیر مخلوق کہا وہ بھی کافر ہے۔ اب عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ کہ قرآن، اہل السنہ والجماعہ کا یہی موقف ہے۔ آپ اس مسئلے میں خاموش نہیں رہ سکتے، آپ کو کہنا پڑے گا جس نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے، جس نے کہا کہ قرآن نہ مخلوق ہے نہ غیر مخلوق ہے میں خاموش رہوں گا وہ بھی کافر ہے۔ حق پر کون ہے؟ جو کہتے ہیں کہ قرآن غیر مخلوق ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم مسئلہ قدریہ کا، قدریہ کو قدریہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تقدیر کا وہ کیسے؟ قدریہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں سیدھے شرک کیا۔ کوئی بتا سکتا ہے کیسے؟ جی بڑے واضح انداز سے کوئی بتائے گا؟ قدریہ کا کفر یہ ہے کہ قدریہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ یعنی مثال کے طور پر یہ فون میں نے اٹھایا ابھی رکھا، یہ اٹھانا اور رکھنا یہ اسے میں نے پیدا کیا، اسے اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ چلو مان لو اگر اس عقیدے کا صحیح مانا جائے، نقصان کیا ہے کہ میں کیا ہوں؟ مخلوق ہوں، لیکن یہ اٹھانا اور کرنا اسے کس نے پیدا کیا؟ میں نے۔ تو ایک وقت میں کیا ہوا؟ خالق و مخلوق ہوا۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کبھی دنیا میں خالق ہے، مگر انہوں نے ثابت کیا، تو یہ کیا ہوئے؟ کافر ہوئے۔ ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے، قرآن و حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کا ذکر کیا جاتا ہے، بندے کی مشیت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے اہم چیز توحید انسان کو کب فائدہ دے گی؟ جب وہ آدمی کس سے بچے گا؟ شرک سے بچے گا۔ اور شرک سے کب بچے گا؟ جب وہ اس کے وسائل کو جانے گا۔ تو لہذا شرک سے بچنے سے پہلے اس کے وسائل کو جاننا ضروری ہے۔ چلیے بتائیے شرک کے وسائل کیا ہیں؟ وہ کون سے چور دروازے ہیں جن دروازوں کے ذریعے آپ شرک تک پہنچیں گے؟ شرک کے وسائل، مثال کے طور پر یہ دروازہ ہے، یہ منزل ہے، اس دروازے کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے تاکہ آپ کو وہاں تک نہیں پہنچنا ہے، وہ دروازہ وسیلہ ہے۔ شرک کے وسائل کیا ہیں؟ ایک ذکر کیا الغلو فی الصالحین، جی جی ہاں، اور شرک کے وسائل کیا ہیں؟ شرک اصغر، ضرور پڑے اس مسئلے میں، شرک کے وسائل جاننا ضروری ہے۔ جو شرک کے وسائل کو نہیں جانے گا وہ شرک تک پہنچ جائے گا، تو لہذا جو شرک کے وسائل کے پاس رک جائے گا۔ اور شرک کے اندر شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہے اکبر، ایک ہے، اس کی میں تفصیل ہے کافی۔ یاد رکھیے جو آدمی شرک کو نہیں جانتا وہ عقیدے کو کبھی سمجھ نہیں سکتا، وہ توحید کو نہیں سمجھ سکتا، اور جو آدمی توحید کو سمجھنا چاہتا ہے اسے پہلے شرک سمجھنا ہوگا۔ تو گویا ایک سکے کے دو پہلو ہیں۔ توحید پرست وہ ہوگا جو شرک کو جانتا ہے، اس سے بچتا ہے، اور شرک سے وہ بچے گا جو توحید کو جانتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے۔ اتنی بات واضح ہوگی توحید کے حوالے سے۔ چلیے اس کے بعد ذکر کیا ہے ایمان کے باب میں، ایمان کے باب میں۔ ٹھیک ہے، ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان قول ہے، کس کا قول ہے؟ زبان کا، اس کے علاوہ اعتقاد ہے، اس کے علاوہ عمل ہے، اس کے علاوہ تصدیق بالجنان۔ کیا تعریف ہے اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک ایمان کی؟ القول باللسان، الاقرار باللسان، والتصدیق بالجنان، والعمل بالارکان۔ اسی کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد نبوت کا ذکر کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ جی خاتم النبیین ہے، جی ہاں۔ سب سے پہلے جب بھی بات ایمان کی، انبیاء کی ایمان کی بات آئے، ہم سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کن نبیوں پر؟ جن کا ذکر قرآن نے کیا، جن کا ذکر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، سارے نبیوں پر اجمالاً ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ان پر جو کتابیں نازل کی گئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اجمالاً، تفصیلاً نہیں، لیکن تفصیلاً کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جو احکام دیے اس پر، اور قرآن پر، اور اس کے تمام احکام پر۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ انبیاء کے بارے میں یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو کما حقہ پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ اور مخلوق میں سب سے یہ اکمل تھے، علماً عملاً، لیکن ساتھ میں کیا تھے؟ یہ بشر تھے، رسول تھے، بشر تھے، ٹھیک ہے۔ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خصوصیتوں سے ان کو نوازا ہے،
اور وہ خصوصیتیں کیا ہیں؟ شریعت نے انہیں کیا لفظ دیا ہے؟ معجزات دیا ہے. کیا یہ معجزات ان انبیاء کو الوہیت کے درجے پر پہنچا سکتے ہیں؟ ہاں، کیا یہ انبیاء ان معجزات کو جب چاہے جیسے چاہے استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ انبیاء میں سے جو سب سے سید المرسلین ہے وہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چاہ کر بھی حضرت جبرائیل کو نہیں بلا سکتے تھے. جبرائیل کو نہیں بلا سکتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ آپ ہماری جتنی زیارت کرتے ہیں اور زیادہ زیارت کیا کیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن میں دیا. کیا قرآن میں جواب دیا ہے؟ وَمَا نَتَنَزَّلُ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب آپ چاہیں جبرائیل آئیں. یہ جب بھی آتے ہیں یا ہمارے حکم سے آتے ہیں. تو انبیاء اس مسئلے میں اتنا عاجز ہیں کہ جب چاہے وہ کسی نبی کو بھی، رسول کو بھی نہیں بلا سکتے. فرشتے بھی ان کے حکم سے نہیں آ سکتے. تو جو ہوتا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ انبیاء کے بارے میں یہ ایمان رکھتے ہیں کہ سارے انبیاء معصوم ہیں. کس میں معصوم ہیں؟ معصوم عن الخطا ہیں. کس میں معصوم ہیں؟ معصوم ہے اللہ کی دعوت کو پہنچانے میں. اللہ کی دعوت کو پہنچانے میں کبھی غلطی نہیں کرتے، ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، صحیح بات ہے. اب معصوم عن الخطا بھی ہیں کیا کہ نبیہ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی؟ جی ایسا ہے. اب انبیاء کے حوالے سے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو انبیاء کو ملا انہیں لوگوں تک پہنچا دیا. اب انبیاء کے تئیں ہمارا ایمان کیا ہے کہ انبیاء پر ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے، جو باتوں کو بتایا اس کو مانیں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے. یہ ہے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایمان رکھنا، آپ کے تمام صفات کو، آپ کے اخلاق کو ماننا، اور جیسے آپ میں سے بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، اور اس شریعت کو شریعت محکمہ ماننا. اس کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے. اس شریعت کے ذریعے ساری شریعتوں کو ملغا قرار دیا گیا. اس نبی کے ذریعے سارے نبیوں کو، سارے انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ قرار دیا گیا. اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور یہ شریعت کب تک باقی رہے گی؟ قیامت تک باقی رہے گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب بات رسولوں کی ہو رہی ہے تو بات کتابوں کی آئے گی. تو تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اہل السنہ والجماعہ. اس کے علاوہ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تقدیر کی بھلائی اور برائی پر بھی ایمان رکھتے ہیں. بات اگر آخرت کی جائے اس کے حوالے سے بات ہوئی. ٹھیک ہے. ایمان کی بات کریں تو اس کے اندر بھی 77 شاخوں کا ذکر ہے ایمان کی. تو اس پر بھی اہل السنہ والجماعہ ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ ایک اہم مسئلہ، ایمان بڑھتا گھٹتا، اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ بالکل اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور لوگ اس اعتبار سے 3 قسم کے ہیں اللہ کے نزدیک ایمان لانے اور نہ لانے کے مسئلے میں. 3 قسم کے لوگ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے کافر، ایک ہے مسلمان، اور ایک ہے بیچ کے. کون ہے وہ؟ منافق. اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ایمان کے مسئلے میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اور اہل السنہ والجماعہ اس کو بھی بالکل ایسا کہ ایسے ہی مانتے ہیں. اب جو کبائر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، گناہ جو ہوتے ہیں کتنے قسم کے ہیں؟ ایک ہے کبائر، ایک ہے صغائر. کیا کبیرہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ کسی نے زنا کر لیا، کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ لیکن اسے کافر کون مانتے ہیں؟ خوارج جو مرتکب کبیرہ کو کافر مانتے ہیں اور اس کے خون کو حلال مانتے ہیں. ٹھیک ہے. خوارج کے حوالے سے، معتزلہ کے حوالے سے بیان کیا گیا. ٹھیک ہے. اور کتاب و سنت کے نصوص کے تعلق سے، ایمان و عمل کے تعلق سے، ایمان و عمل کے تعلق سے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے؟ ایمان و عمل کے تعلق سے. اس سے پہلے بات کریں اختلاف کی، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اختلاف کی 2 قسمیں بیان کی جاتی ہیں. کوئی جانتا ہے کہ اختلاف کی 2 قسمیں کیا ہیں؟ ایک ہے اختلاف تنوع، ایک ہے اختلاف تضاد. اختلاف تنوع اور اختلاف تضاد، اس کے بارے میں کچھ آپ نے سنا اس سے پہلے؟ شریعت کی 2 دلیلیں آ گئیں اور اس میں اختلاف ہوا تو اس کو کہا جاتا ہے اختلاف التنوع. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اختلاف تنوع. جیسے مثال کے طور پر اذان کی صفت اور اقامت کی صفت، اذان اور ان دونوں کی صفت میں اختلاف ہے. 2 طرح کی دلیلیں. اب اس میں جو اختلاف ہوا اس کو کیا کہیں گے؟ اختلاف تنوع. ٹھیک ہے. یعنی 2 دلیلوں کی بنیاد پر جو اختلاف کیا جاتا ہے. اب اس اختلاف کے بارے میں کیا رائے علماء کی کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو ملامت نہ کرے تو یہ اختلاف علم کی حد تک صحیح ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب ایک فرقہ دوسرے فرقوں پر ملامت کرنے لگے تو یہ اختلاف بھی مذموم بن جاتا ہے. دوسرا اختلاف اس کو کہا جاتا ہے اختلاف التضاد.
یعنی دو رائے الگ الگ ہو، بالکل دو طرح کے اصول بیان کیے جائیں، ایک مصیب ایک مختی، ایسا ہو تو کیا یہ شریعت کے اندر موجود ہے اختلاف التضاد؟ شریعت کے اصول اور اس کے فروع میں اس طرح کا کوئی اختلاف پایا نہیں جا سکتا. اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس کی عقل کی کمی ہوگی. ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد ایمان و عمل کے حوالے سے جس عقیدے کا ذکر کیا گیا ہے، علم و عمل کے مسئلے میں اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے؟ سب سے پہلی اہم چیز ان کا عقیدہ اس مسئلے میں یہ ہے کہ انہوں نے علم کو حاصل کیا ہے اور علم کو حاصل کرنے کی طرف رغبت دیتے. اور یاد رکھیے علم بطور علم فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ اس علم کے ساتھ کیا نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوگا. تو علم نافع کیا ہے؟ وہ علم نافع ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اور تفقہ کے ساتھ عمل کو لے کر آئے. اسی کو علماء نے کیا کہا ہے؟ علم نافع کہا ہے. اور اس میں وہ کس راستے پر چلتے ہیں؟ سلف صالحین کے راستے پر. لہذا انسان کو سب سے پہلے کیا حاصل کرنا چاہیے؟ قصے، کہانیاں. کیا حاصل کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے علم نافع کو حاصل کرنا چاہیے. اور علم نافع کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ قرآن، حدیث اور سلف صالحین کے منہج و طریقے کو حاصل کرنے سے ہی علم نافع حاصل ہوتا ہے. علم کیوں حاصل کرتا ہے انسان؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ لتحقیق العبودیۃ للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے. چلیے اس کتاب کے اندر کچھ بہت بہترین اقوال پیش کیے گئے. کچھ اقوال میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. جیسے اس کتاب کے اندر ایک پیارا قول ہے، کہتے ہیں کہ اعظم مقولۃ واوضح حجۃ معقولہ، سب سے عظیم چیز کہتے ہیں کہ کتاب اللہ الحق المبین، کتاب اللہ الحق المبین، ثم قول رسول اللہ وصحابتی الاخیار المتقین. لکھے نا، بہت ساری چیزیں ہوں گی، بس سن لے کافی ہے. کہتے ہیں کہ سب سے حق والی کتاب قرآن ہے، اور سب سے پیاری بات رسول کی ہے، اور سب سے پیارے لوگ صحابہ اکرام ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین جماعت سلف صالحین کی جماعت ہے. ٹھیک ہے، اور یہ قیامت تک باقی رہے گی. اس کے علاوہ کچھ پیارے اقوال میں کہتے ہیں کہ اہل حدیث کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ اتخذوا کتاب اللہ اماما، اہل حدیث وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنا امام بنایا. ٹھیک ہے، وآیتہ فرقانہ، اور اللہ کی آیات کو حق و باطل میں تمیز کرنے کی چیز بنایا. پھر فرماتے ہیں وَنَصْبُ الْحَقَّ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ عَيَانًا، اور جنہوں نے حق کو کیا ہے اپنی نگاہوں کے سامنے ہمیشہ رکھا، اور نبی کی سنتوں کو انہوں نے اپنے لیے ہتھیار اور ڈھال بنایا. پھر فرماتے ہیں اور زندگی چلنے کا راستہ منہج سلف کو جنہوں نے بنایا، اور اسی طرح حکمت کو اپنی زندگی جینے کا طرز بنایا. ایک بڑا پیارا قول اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. پھر فرماتے ہیں اہل الحدیث اخذ الاسلام عن النبی مباشرۃ، اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کو سنا ہے. اب کیا کوئی آدمی اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے سیدھے اللہ کے نبی سے سنا ہے؟ جی صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ جو صحیح روایت اللہ کے نبی سے ہم تک پہنچی ہے تو علماء کہتے ہیں کہ جی ہاں، ہر اہل حدیث اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، کیونکہ جو سند پہنچی ہے وہ متصل ہے، وہ صحیح ہے. تو ہم نے کہاں سے سنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. تو کہتے ہیں اہل الحدیث اخذ الاسلام عن النبی مباشرۃ وشرائعہ مشاہدۃ، اور جتنی شریعتیں انہوں نے سیکھی ہے اللہ کے نبی کو کرتے دیکھا ہے. آپ نے ترمذی جو شمائل ہے اس کا پورا، شمائل ترمذی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا مکمل نام پتہ ہے آپ کو؟ شمائل ترمذی، جیسا کہ گویا آپ ان کو نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. یعنی اللہ کے نبی کے شمائل کو ایسے بیان کیا گیا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے سامنے ہے اور ہم آپ کو دیکھ کر سیکھ رہے ہیں. تو اہل حدیث کی خاصیت یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حدیثوں کو اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ لیا ہے، شریعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سیکھا ہے، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی سفیر کے. یہ بھی قول اس کتاب کے اندر ذکر کیا گیا. اس کے علاوہ اس کتاب کے اندر جو اچھے اقوال ہیں اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا ذکر ہے. ابی بن کعب کا ایک قول ہے علیکم بالسبیل والسنہ فانہ ما علی الارض عبد علی السبیل والسنہ. کہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ دنیا کے اندر تم سنت کو اور صحیح راستے کو لازم پکڑنا، کیونکہ جو بھی آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ راستہ اسے دکھاتا ہے، یا تو اسے پکڑے یا تو اس راستے کو چھوڑ دے. لہذا جو آدمی اللہ سے ڈرا اللہ اس راستے پر اس آدمی کو چلا دیتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ النظر الى رجل من اہل السنت يدعو الى السنت وینہا عن البدع عبادہ. کیا قول ہے؟
ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا گیا کہ ایک ایسے آدمی کو دیکھنا جو اہل السنہ میں سے ہے، سنت کی طرف بلا رہا ہے اور بدعت سے روک رہا ہے، ایسے آدمی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اس کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. پھر فرماتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول، الاقتصاد فی السنہ خیر من الاجتہاد فی البدع، کہ جتنی سنت ہے اس پر عمل کر لو، یہ زیادہ بہتر ہے دین کو پھیلانے کے نام پر زیادہ دین کے مسئلے میں محنت کر کے بدعت ایجاد کرنے سے. جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین تھا، جو پھیلانے کا طریقہ ہے اس پر ہی باقی رہو، یہ زیادہ بہتر ہے نئے نئے طریقے نکال کر بدعت میں گرنے سے پہلے. اس کے علاوہ حسن و سعید بن جبیر رحم اللہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ لا یصح القول الا بعمل. یہ قول آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی بھی قول بغیر عمل کے صحیح نہیں ہوتا ہے، اور کہتے ہیں نہ کوئی قول و عمل نیت کے بغیر صحیح ہوتا ہے، نہ کوئی قول و عمل و نیت سنت کے بغیر صحیح ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ لا یصح القول الا بعمل ولا یصح قول وعمل الا بنیت ولا یصح قول وعمل نیت الا بسنت. گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے، عمل کرتا ہے، نیت بھی اچھی ہے لیکن سنت کو نہیں جانتا ہے تو یہ سب برباد ہے. سنت کو نہیں جانتا ہے تو یہ سب برباد ہے. اس کے علاوہ حسن بصری رحم اللہ کو قول، یا اہل السنہ ترفقوا رحمکم اللہ فانکم من اقل الناس. کہتے ہیں کہ اہل السنہ تم لوگوں پر رحم کرو کیونکہ تم بہت ہی کم دنیا میں بچے ہو، تم دنیا میں بہت کم بچے ہو. تم ہی جب لوگوں پر رحم نہیں کرو گے تو لوگوں پر رحم کرنے والا کون ہوگا؟ ایوب سختیانی کا قول، ان الذین یتمنون موت اہل السنہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ جو لوگ اہل السنہ کے مرنے کی خواہش رکھتے ہیں یہ لوگ اپنی زبانوں سے کیا ہے؟ اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ واللہ متم نورہ ولو. امام اوزائی فرماتے ہیں ندور مع السنہ حیث دارت، جہاں حدیث لے جاتی ہے ہم ادھر جاتے ہیں. اگر حدیث میں کہا گیا کہ فتنے آنے پر تمہیں پہاڑ پر چلنا ہے، بکریوں کے ساتھ رہنا ہے، تو ہم وہی بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے. کہتے ہیں کہ ندور مع السنہ حیث دارت، جہاں ہمیں سنت لے جائے گی وہاں ہم سنت کو عمل کریں گے. سفیان ثوری کا قول ذکر کیا گیا، استوصوا باہل السنۃ خیرا فانہم غرباء. کہتے ہیں کہ جو بھی تمہیں اہل السنہ والا ملے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھی وصیت کرو، کیونکہ یہ دنیا میں اجنبی ہیں، لوگ انہیں نہیں جانتے، اجنبی ہے. جب کسی اہل السنہ والے سے ملو جو اجنبی ہے اس کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا برتاؤ کرو. ایک شخص ابی عیاش، بکر بن ابی عیاش کے پاس آیا اور اس نے کہا یا ابو بکر بن عیاش من السنی، کا سوال کرتا ہے کہ سنی کون ہے بتائیے. تو کہتے ہیں الذی اذا ذکرت الاہواء لم یتعصب لشیء منها. کہتے ہیں کہ جب بھی خواہشوں کا ذکر ہوتا ہے، چاہے وہ خواہشیں شبہات میں سے ہو یا شہوات میں سے ہو، جس میں سے کسی کا ذکر ہوتا ہے وہ متعصب نہیں بنتا ہے، یعنی اس کو حاصل کرنا، اس کے پیچھے پڑنے والا نہیں بنتا ہے. کہتے ہیں وہ سنی ہے. معطر بن سلیمان کا ایک قول، دخلت علی ابی وانا منکسر قلت ما لک قلت مات صدیقی لی قال مات علی السنہ قال نعم قال فلا تخف علی. کہتے ہیں کہ معتبر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں اپنے ابا کے پاس آیا، بڑا غم زدہ تھا، تو میرے ابا نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا کہ میرے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا. تو کیا کہتے ہیں کہ میرے ساتھی کا انتقال ہو گیا. تو ان کے ابا نے پوچھا کیا سنت پر مرا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانتا تھا، عمل کرتا تھا، اس پر مرا ہے؟ کہا کہ ہاں مرا. تو کہا خوش ہو جاؤ کہ ایسوں پر رویا نہیں جاتا ہے، ایسوں پر رویا نہیں جاتا ہے جو سنت پر عمل کرتے تھے اور سنت پر ہی ان کا دنیا کے اندر انتقال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور پیارے اقوال کے اندر ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور قول، کل بدعت ضلالہ وان رأى الناس حسنہ، کہ بدعت بری ہے اگرچہ لوگ اسے اچھا ہی کیوں نہ سمجھیں. ٹھیک ہے. ابن مسعود کا ایک قول بھی ذکر کیا گیا، لا تقلدوا دینکم الرجال فان ابیتم فبالاموات لا بالاحیاء. کہتے ہیں کہ جو بھی دیندار آدمی زندہ ہے اس کو کبھی کاپی نہیں کرنا. کیا کہتے ہیں کہ جو بھی آدمی دیندار ہے، زندہ ہے، اسے کاپی نہیں کرنا کیونکہ وہ کبھی بھی بدل سکتا ہے. اگر کسی دیندار کو تمہیں کاپی کرنا ہے تو ان مردہ دینداروں کو کرو جو کبھی بدل نہیں سکتے، جو کبھی بدل نہیں سکتے. یہ اہل السنہ والجماعت کا موقف بھی ہے کہ ان قلوب العباد بین اصبع من اصابع الرحمن. بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ فلاں عالم کے جیسا ہمیں بننے کی خواہش، دعا کیجئے. نہیں، جو زندہ ہے وہ فتنے میں کبھی مبتلا ہو سکتا ہے. فتنے میں کون نہیں مبتلا ہو سکتا؟ جو دفن ہو چکا ہے. تو لہذا اگر کوئی دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے جیسا بننے کی خواہش انسان کو کرنا چاہیے. قال معاویہ لابن عباس انت علی ملت علی قال لا لا وعلى ملت علی وعلى ملت عثمان لیکن علی ملت النبی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بتایا جاتا ہے کہ کسی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ حضرت علی کی ملت پر ہیں یا حضرت عثمان کی ملت پر، یعنی کس جماعت کے ساتھ آپ ہیں؟
تو کہا کہ نہ میں علی کے ساتھ ہوں، نہ میں عثمان کے ساتھ ہوں، بلکہ میں کس کے ساتھ ہوں؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر ہوں. لہذا انسان کو ہمیشہ منسوب انہی کی طرف کرنا چاہیے. آج سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کس پارٹی میں، لیفٹ پارٹی میں، رائٹ پارٹی میں. یہ بات اچھی ہے، ٹھیک ہے، جو قول اس کے اندر ذکر کیا گیا. ابن مسعود کا ایک قول، ان الجماعت ما وافق طاعت اللہ وان كانت وحدک، کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے جماعت کون ہے؟ کہ جو حق کے ساتھ ہے وہ جماعت ہے، اگے جا تم تنہا کیوں نہ ہو. اگر تم تنہا بھی ہوگے لیکن تم حق پر ہوگے تو تم کیا ہو؟ اللہ کے نزدیک جماعت ہو. عمر بن خطاب کا ایک قول، ایاکم واصحاب الرائے فانہم اعداء السنن، کہتے ہیں کہ تم رائے والے لوگوں سے بچو جو اجتہاد اپنی رائے پیش کرتے دین میں. کہتے ہیں کہ یہ اصل میں کیا ہے؟ سنت کے دشمن ہیں، اور انہوں نے کیا ہے؟ بدعت کو دنیا میں ایجاد کیا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے پیارے پیارے اقوال اس کے اندر ذکر کے ہیں. قال رجل من اصحاب الاحوال ایوب السختیانی اسألک عن کلمۃ، ایک خواہش پرست انسان یعنی بدعتی ایوب سختیانی رحم اللہ کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ میں ایک بات تم سے کہنا چاہتا ہوں. تو ایوب سختیانی نے فوراً اپنی چادر اٹھائی اور بھاگنے لگے اور کہنے لگے کہ آدھی بات بھی مجھے تمہاری نہیں سننی ہے، آدھی بات بھی تمہاری مجھے نہیں سننی ہے. کیوں ایسا کہا انہوں نے؟ کیونکہ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ جس طرح ایک کوڑ کے مریض سے بھاگتے ہو ویسے بدعتیوں سے دور بھاگو. جو لوگ اپنی رائے دین میں لگاتے نا ان سے دور بھاگو، کیونکہ ان تک دعوت کو پہنچانا یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، مگر اپنی دین کی حفاظت کرنا یہ واجب عین ہے. لہذا ایسا نہیں ہونا کہ تم دعوت پہنچانے جاؤ خود گمراہ ہو جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ دعوت نہ پہنچاؤ، اپنے دین کی تم حفاظت کرو. انس بن مالک کا ایک قول ذکر کیا جاتا ہے، مہما تلاعبت بہ من شیء فلا تلاعبن بامر دینک، کہتے ہیں کہ تمہاری زندگی کے ساتھ کوئی بھی کھلواڑ کرے، تمہارے مال کے ساتھ، تمہارے گھر کے ساتھ، لیکن کسی کو اجازت نہیں دینا کہ تمہاری دین کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرے. ٹھیک ہے، اگر کوئی تمہارے مال کے ساتھ اوپر نیچے کرتا برداشت کرو، تمہارے اہل خانہ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ برداشت کرنا، لیکن تمہارے دین کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرے تو کیا کرنا ہے؟ برداشت بالکل نہیں کرنا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے اقوال آپ کے سامنے دیے جائیں گے. اقوال کی ایک بڑی فہرست ہے اور اتنے بہترین کے بہترین اقوال سارے کے سارے اس کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ساری چیزوں کو ذکر کیا جائے. امام مالک سے پوچھا گیا کہ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو القرآن مخلوق کہتا ہے؟ کہا کافر ہے، زندگی کا، ایسے آدمی کو قتل کیا جانا چاہیے. اور یقیناً ایسے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے جو لوگ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، بلکہ کہتے تھے کہ جو قرآن مخلوق ہے کہ نہیں ہے اس میں بھی شک کرتا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے بھی قتل کر دینا چاہیے. ابو الولید رحم اللہ کا قول ذکر کہتے ہیں کہ ما رأیت بالرأی ولا بغداد ولا بالبصر رجلا یقول القرآن مخلوق واسأل اللہ العافیہ. کہتے ہیں جس جگہ میں تھا اس جگہ میں نہ رئی ہو نہ بغداد و بصرہ، یعنی جس علاقے میں یہ رہتے تھے اس علاقے میں کسی انسان کو میں نے یہ کہتے نہیں سنا کہ قرآن مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے شہر کو بچا کر رکھا ہے، بڑی عافیت کی بات ہے. اس کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اقوال کی ایک لمبی بڑی فہرست ہے. تقریباً میں نے یہاں پر 213 قول لکھے ہیں جو اس کتاب کے اندر موجود ہیں. تو اقوال سے یہ کتاب لدالد ہے. قرآن کی آیتیں ہیں، حدیث ہیں، اور صحابہ سلف صالحین کے بے شمار اقوال ہیں. لیکن ایک بات غور کرنے کی ہے، اس کتاب کی جو تحقیق ہو اسی کو پڑھیے گا، کیونکہ اس کتاب کے اندر بہت ساری حدیثیں ضعیف بھی ہیں، بہت سارے اقوال ضعیف بھی ہیں، اور بہت ساری آثار ضعیف بھی ہیں. اس کتاب کی بہت ساری تحقیقیں علماء اکرام نے لکھی ہیں، تو لہذا جب بھی اس کتاب کو پڑھنے جائیں تو کیا کریں؟ تحقیق شدہ ہی چیز کو پڑھیں. چلیے کچھ اگر سوال ہو تو پیش کریں. 8:30 تقریباً ہونے آئے ہیں. جی، اختلاف تنوع وہ ہوتا ہے جو کتاب و سنت کی یعنی کتاب و سنت کی بنیاد پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے تو اجتہاد کا دروازہ علماء نے کھولا ہے. اور یاد رکھیے، یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن کا اکثر حصہ محکم ہے، کچھ متشابہ ہے. ٹھیک ہے، محکم متشابہ سمجھتے ہیں آپ؟ قرآن کا اکثر حصہ کیا ہے؟ محکم ہے، کچھ متشابہ ہے. محکم حصہ اس پر عمل کرنے سے انسان کی نجات ہو جاتی ہے، متشابہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ متشابہ علماء کے لیے تاکہ اس میں تعمق حاصل کر سکے، اللہ کی آیت کو پہچان سکے. لیکن بیک وقت یہی متشابہ گمراہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کافی ہے. اور جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ انہیں متشابہ میں پڑ جاتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي
قلوبہم زیغ فیتبعون ما ابتغاء الفتنة. تو ایسے ہی لوگ ہیں. قرآن جب واضح ہے تو واضح پر چلو، اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ علماء کے لیے چھوڑ دو، علماء اس کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اختلاف جو بیان کیا گیا ہے، اختلاف تنوع ہوتا ہے جو دلیلوں کی بنیاد پر ہے. اختلاف تضاد جو بالکل الٹا ہے، ایک حدیث ثابت ہوگی دوسری ثابت ہی نہیں ہوگی لیکن پھر بھی اختلاف ہوگا، یہ مذموم اختلاف ہے. ٹھیک ہے. چلیے عقیدے کے سیکھنے کا فائدہ بتا دیجئے کوئی. عقیدہ کیوں سیکھا جاتا ہے مختصر وقت میں؟ کیونکہ اس مقدمے میں عقیدے کی اہمیت بھی بتائی گئی تھی. انسان کی اصلاح ہوتی ہے عقیدے سے. اصلاح مطلب اس کی نیت، اس کی عبادت عقیدے کی بنیاد پر صحیح ہوگی، ورنہ ہو نہیں سکتا. پہلی چیز. دوسری چیز، جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا وہی شکوک و شبہات سے بچے گا. جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا وہی شکوک و شبہات سے بچے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شبہات میں پڑا ہے اس کا عقیدہ پہلے سے کمزور ہے. تیسری اہم چیز کہ ایک مسلمان کو سلف صالحین سے چیز جوڑنے والی عقیدہ ہے. سلف صالحین سے جوڑنے والی چیز کون سا؟ عقیدہ. جس کا عقیدہ کمزور ہے وہ کبھی وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا، وہاں تک راستہ ہی نہیں ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ہدایت بھی صرف اسی کو دیتا ہے، عمل کی، نیک عمل کی توفیق اسی کو دیتا ہے جس کے پاس عقیدہ موجود ہے. اس کے علاوہ اتحاد صرف عقیدے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. اتحاد صرف عقیدے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اہم چیز، جو آدمی عقیدے پر ہوگا وہی قیامت کے دن سرخرو ہوگا. ٹھیک ہے. طائفۃ المنصورہ یا اہل عقیدہ ہوں گے. ٹھیک ہے. جس کا ذکر کیا گیا، جس کی فضیلتیں بیان کی گئی. اور غربا بھی یہی ہوں گے. جس حدیث میں طوبیٰ للغرباء کہا گیا ہے، یہ کون ہوں گے؟ یہ صاحب العقیدہ لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور حق پر ثابت کون رہے گا؟ صرف عقیدے والے رہیں گے. یہ سارے عقیدے کی اہمیت ہے. چلیے